السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل کے تحت جو لیول 1 چل رہا تھا اس میں آج الحمدللہ ہمارا لاسٹ لیکچر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی نیکی کے کام کو مکمل کرتے، کوئی آپ کو خوشخبری ملتی، خیر کا کوئی کام پایا، تکمیل کو پہنچتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ہم بھی آج یہ دعا پڑھتے ہیں لیسن کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے فضل اور اس کے احسان سے ہی نیکیاں پایۂ تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ تو اللہ کی توفیق سے، اس کی نعمت، اس کے احسان سے الحمدللہ ہم نے اپنے اس کورس کو لیسن نمبر 1 سے شروع کر کے آج لیسن 20 تک ہم لے کر آئے۔ اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ کے اندر۔ تو لیسن 20 کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ سبق نمبر ہے 20A۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول اور نماز کے ذریعے ہم قرآن مجید کو سیکھ رہے ہیں۔ تو اس سبق میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم نے کیا پڑھا ابھی تک۔ گرامر کے اندر صرف صغیر سیکھیں گے انشاءاللہ۔ نکات تعلیم یا شوق میں چند چیزیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ کی توفیق سے ہم نے اپنے اس کورس کو مکمل کیا۔ تو اس سبق میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہلے لیکچر میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ لیول 1 کر لینے کے بعد قرآن مجید کے 50% الفاظ کا آپ سے تعارف ہو چکا ہوگا۔ آپ کے لیے وہ الفاظ غیر واقف آپ ان سے نہیں ہوں گے، تو کس طرح تعارف ہو چکا ہوگا؟ تو چلے دیکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات کو دیکھتے ہیں۔ 2 آیات آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ جو انڈر لائن الفاظ ہیں یہ آپ لیول 1 میں کور کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذالکا پڑھ لیا نا، وہ الکتاب پڑھ لیا، لا پڑھ لیا، لا ریبہ، ریبہ نیا ہے شک کے معنی میں، لا فی ہی اس میں پڑھ لیا، یہ بھی ہدن اہدنا الصراط المستقیم میں یہ بھی پڑھ لیا، للمتقین لام کے بارے میں پڑھ لیا نا، للہ الحمدللہ، متقین کے بارے میں نہیں پڑھا لیکن یہ پڑھ لیا کہ یہ جمع ہے کیونکہ اس کے آخر میں یا نون آ رہا ہے۔ متقین، متقین کی جمع متقین، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مزید آیات کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 3 کو دیکھیے۔ الذین پڑھ لیا، پڑھ لیا۔ یؤمنون پڑھا نہیں لیکن پتہ ہے کہ یہ فعل ہے کیونکہ شروع میں یا آ رہا ہے، آخر میں واو نون ہے۔ یؤمنون فعل ہے، البتہ 3 حرفی فعل نہیں ہے، 4 حرفی فعل ہے جو ہم آگے چل کر پڑھیں گے انشاءاللہ آنے والے لیولز میں۔ بالغیبی با کے بارے میں پڑھ لیا۔ وا یقیمون میں واو کے بارے میں پڑھ لیا۔ یقیمون فعل ہے 4 حرفی۔ الصلاۃ پڑھ لیا آپ نے کہاں؟ التحیات والے لیکچر میں۔ ومما، مما اصل میں ہے من ما، من ما پڑھ لیا، من اور ما کے بارے میں۔ رزقنا فعل ماضی ہے، ہم نے رزق دیا۔ فعلنا نصرنا جی، علمنا سمعنا اسی سے ہے رزقنا۔ ہم پڑھ لیا ان کو۔ ينفقون نہیں پڑھا لیکن یہ پتہ ہے کہ یہ فعل ہے، شروع میں یا ہے، آخر میں واو نون ہے۔ یؤمنون، یقیمون، ينفقون سب افعال ہیں۔ آیت نمبر 4 کو دیکھ لیجئے۔ والذین پڑھ لیا، بما پڑھ لیا، الیکا پڑھ لیا، وما اور جو پڑھ لیا، من قبلکا کا پڑھ لیا، بالآخرتی پڑھ لیا، ہم پڑھ لیا ماشاءاللہ۔ یؤمنون، یوقنون دونوں فعل ہیں اور جمع کے لیے یوز ہو رہے ہیں اور 3rd پرسن کے لیے ہیں۔ آیت نمبر 5 کو دیکھیے۔ اولئک، ذالکا کی جمع ہے، پڑھا تھا آپ نے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ المفلحون کے بارے میں تو نہیں پڑھا لیکن یہ پڑھ لیا کہ یہ اسم ہے چونکہ شروع میں الف لام آ رہا ہے اور جمع ہے چونکہ واو نون آ رہا ہے۔ ایسے ہی ہے جی۔ چلیں آیت الکرسی کو لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں، دیکھیں وہ کتنے الفاظ ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، سارے الفاظ پڑھ لیا آپ نے اذان کے سبق میں، سوچیں
الحی القیوم اللہ کی 2 صفات ہیں، ان کے بارے میں نہیں پڑھا. لا تأخذہ، لا نہیں، ہو ولا یہ بھی پڑھ لیا ماشاءاللہ. لہو اس کے لیے، ما فی السماوات وما فی الارض ما کے بارے میں پڑھا، فی کے بارے میں پڑھا، وما فی من کے بارے میں پڑھ لیا، یا تو کون کے معنی میں ہے یا جو کے معنی میں ہے. ذا الذی پڑھ لیا آپ نے، الذی کے بارے میں، عندہ عندہ کے ساتھ ہو کو ملا کر آپ نے پڑھا تھا. الا پڑھ لیا آپ نے، بِإِذْنِهِ با کے بارے میں پڑھ لیا، ہی کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا. یعلم فعل مضارع ہے، عالم یعلم سے آپ نے پڑھا ہے وہ جانتا ہے. ما پڑھ لیا، بین پڑھ لیا، ہم پڑھ لیا، وما خلفہم ولا یحیطون، یحیطون نہیں پڑھا لیکن یہ فعل مضارع ہے، شروع میں یا ہے آخر میں واو نون ہے، جمع ہے. بشیء با کے بارے میں پڑھا، من علمہ پڑھ لیا آپ نے. الا بما شاء، شاء پڑھ لیا نا انشاء اللہ میں. وسع یہ عالمہ کے وزن پر فعل ہے، وسع عالمہ. سمع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. تو ماشاءاللہ یہ مطلب ہے 50% قرآنی کا الفاظ. اچھا یہ نہیں کہ ہم نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی 5 آیات رکھی یا آیت الکرسی رکھی تو بس اسی کے اندر الفاظ. آپ قرآن مجید کا کوئی پیج اٹھا لیجئے، قلم سے نشان لگائیے ان الفاظ پر جو الفاظ آپ لیول 1 میں پڑھ چکے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا ہر پیج پر 50% الفاظ کا تعارف ماشاءاللہ آپ کو ہو چکا ہے. اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں. الحمدللہ لیول 1 ہم نے مکمل کیا اللہ کی توفیق سے. لیول 2 کے اندر سورۃ البقرہ کے ابتدائی 5 صفحات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. مطلب اب مل کر یہ جو سفر ہم نے سورۃ الفاتحہ سے شروع کیا تھا اور نماز کے ذکر و اذکار سے، ہم مل کر قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں گے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے ترجمہ سیکھیں گے، میرے آپ کے لیے اس میں کیا اسباق ہیں وہ سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ گرامر کے اندر کمزور حروف والے افعال کو سیکھیں گے. پھر آگے ہمارا کورس 3 آ جائے گا جن میں اگلے 5 صفحات کو سیکھیں گے. صفحہ نمبر 6 سے لے کر صفحہ نمبر 10 تک 5 صفحات کو سیکھیں گے سٹیپ بائی سٹیپ کر کے، اور ترجمہ، اسباق، اور پھر اس کے علاوہ مزید فی افعال، مطلب وہ جو میں نے اکثر کہا نا 4 حرفی فعل ہے تو وہ سیکھیں گے. 5 حرفی 6 حرفی فعل تک ہم سیکھیں گے انشاءاللہ کورس 3 کے اندر. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے ابھی آپ نے زندگی میں 20 گھنٹے، صرف 20 گھنٹے قرآن کے لیے نکالنے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک دن بھی ابھی پورا نہیں ہوا، دن بھی 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. تو قرآن کے لیے کچھ ایسے مزید گھنٹے نکالیے. لیول 2 بھی 20 گھنٹوں کا ہے، لیول 3 بھی 20 گھنٹوں کا ہے، جسے 20 گھنٹوں کا ہے لیکن الحمدللہ 15 گھنٹوں کے اندر تقریباً جس طرح آپ کا یہ لیول 1 مکمل ہو رہا ہے 15 گھنٹوں میں یہ مکمل کر دیا جاتا ہے. تو اللہ آپ کو توفیق عطا کرے، سیکھتے رہیے، اس سلسلے کو کبھی روکیے گا نا. تو 20 لیسن کی گرامر کی طرف چلتے ہیں. گرامر کے اندر ہم نے صرف صغیر کہتے ہیں جو شارٹ ٹیبل ہیں مختلف افعال کے، وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں میں ہم نے کتنے افعال پڑھے، ہم نے فعل ماضی، مضارع، امر، نہیں جس میں کس کام سے روکا جاتا ہے، اسم فاعل، مفعول، فعل وغیرہ کے بارے میں پڑھا. تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں صرف صغیر مطلب شارٹ ٹیبل. یہ ہیں جی شارٹ ٹیبل. اچھا یہ جو شارٹ ٹیبل ہے نا، اس میں ہر فعل کا جو پہلا لفظ ہے نا وہ لکھ دیا گیا ہے تاکہ باقی الفاظ تک آپ آسانی سے پہنچ سکیں. ریڈ کلر کے الفاظ یہ فعل ہیں، اور جو بلیو کلر کے الفاظ ہیں یہ اسم ہیں. فاعل جو ہوتا ہے نا کام کرنے والا یہ بھی اسم ہوتا ہے، مفعول یہ بھی اسم مفعول ہوتا ہے، اور مصدر یہ بھی اسم ہی ہوتا ہے. سمجھا گیا آپ کو؟ اس لیے فاعل، مفعول، فعل کے شروع میں الف لام بھی آ سکتا ہے اور اس کے ساتھ تنوین بھی آ سکتی ہے. اس کی مؤنث بھی بن سکتی ہے آخر میں گول تا لگا کر فاعلتن، مفعولتن، اور مؤنث کی جمع بھی بن سکتی ہے فاعلاتن، مفعولاتن. مذکر کی جمع بھی ہو سکتی ہے فاعل کی جمع فاعلون، فاعلین، مفعول کی جمع مفعولون، مفعولین. سمجھا گے؟ چلیں جی اب ذرا آ جائیے فتح کا شارٹ ٹیبل. دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے فتح. پوری ایک مرتبہ پریکٹس کیجئے. فتح،
فتحو فتحتا فتحتو فتحتم فتحنا، یفتحو یفتحون تفتحو افتحو تفتحون نفتحو تفتحو، افتح افتحو لا تفتح لا تفتحو، فاتح مفتوح فتح، فاتح مفتوح فتح۔ ناصرہ کی پوری پریکٹس کیجئے۔ ناصرہ فعل ماضی، ینصر فعل مضارع، پورے ساتھ ساتھ الفاظ کو پڑھیے، انصر چاروں الفاظ، اور ناصر منصور نصر۔ اگلا فعل ضرب، ضرب یضرب سے اضرب، ضارب مضروب ضرب۔ سمع سے سمع یسمع اسمع سامع مسموع سمع۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آپ نے اپنے لیسن 20 کو مکمل کیا۔ آج کا نقطۂ تعلیم بڑا دلچسپ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن، قرآن والے سے کہا جائے گا، اقرا پڑھو، ورتقی اور چڑھو، پڑھتے جاؤ اور اپنی منازل کی طرف، بلندی کی طرف جاتے جاؤ، ورتل اور تلاوت کرو، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے آپ دنیا میں تلاوت کیا کرتے تھے، جیسے آپ دنیا میں تلاوت کیا کرتے تھے ایسے تلاوت کرو۔ فإن منزلتک، بے شک تیرا مقام، تیری منزلت، عند آخری آیت تقرأها، اس آخری آیت تک ہے، اس آخری آیت پر ہے جو آپ پڑھیں گے۔ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخری آیت تقرأها۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ تو دیکھیے نا، ہم دنیا کا گھر بنانے کے لیے سالوں محنت کرتے ہیں اور پھر جا کر ایک گھر تیار ہوتا ہے، اور جس میں اکثر ہمیں زندگی کا زیادہ حصہ رہنا بھی نصیب نہیں ہوتا، اولادیں نسلیں آنے والی فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ گھر جس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، ہماری قبر، ہماری قیامت، اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اس گھر کے لیے ہم نے کیا تیار کیا؟ صاحب قرآن، یاد رکھیے گا، یہاں اکثر لوگ اس حدیث کو کہتے ہیں کہ شاید یہ حافظ قرآن پر ہے۔ حافظ قرآن نہیں، صاحب قرآن، قرآن والا۔ دنیا میں ایک بندہ اگر حافظ نہیں بھی ہے، کثرت سے قرآن پڑھتا ہے، تو قیامت کے دن اس کو اسی طرح کہا جائے گا، دنیا میں جیسے آپ پڑھتے تھے قیامت کو بھی پڑھتے جائیں اور اپنی منازل کی طرف چڑھتے جائیں۔ صاحب قرآن کہتے ہیں قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا، غور کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لانے والا، امپلیمنٹ کرنے والا، یہ سب صاحب قرآن میں آئے گا۔ تو آج اگر دنیا کہتے ہیں نا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا میں آج اگر کچھ بوئیں گے تو آخرت میں ہم اس پھل کو کاٹیں گے، اس پھل سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو الحمدللہ ماشاء اللہ یو آلریڈی ٹک فرسٹ اسٹیپ equal to almost 10 hours by starting this short course۔ اس شارٹ کورس کے ذریعے الحمدللہ آپ نے تقریباً 10 گھنٹے یا 15 گھنٹے آپ نے الحمدللہ دیے ہوں گے ماشاء اللہ، اور آپ نے فرسٹ اسٹیپ لے لیا۔ یہ مت سمجھیے کہ کورس کرنے کے بعد آپ کوئی بہت بڑا کچھ آپ نے کر لیا، ابھی تو آپ نے پہلا قدم اٹھایا ہے، ابھی باقی قدم تو باقی ہیں۔ 5 ہماری یہ لیولز ہیں، ان لیولز کے اندر ماشاءاللہ 100 گھنٹوں میں آپ 95% قرآن مجید کو سمجھنے والے ہو جاتے ہیں، گرامیٹرک طور پر، قواعد کے ساتھ۔ اور پھر ان 5 کورسز کے بعد ہمارا کورس ہے بگننگ ٹو اینڈ کا، آئیں قرآن سمجھے شروع سے آخر تک۔ بگننگ ٹو اینڈ میں آپ پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک آپ کو 5 لیولز میں 6 پارے کر کے آپ کو مکمل قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ نے یہ مبارک سفر شروع کر دیا، اس کا پہلا قدم اٹھا لیا، تو یہاں سے واپس نہ پلٹیے گا۔ شیطان کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ آپ آگے بڑھیں، مزید سیکھیں، لیکن آپ نے اللہ سے پناہ مانگنی ہے۔ شیطان مردود کے مقابلے میں اللہ ضرور انشاءاللہ آپ کو پناہ دے گا، اپنی حفاظت میں لے گا۔ آپ اللہ کی کتاب کو سیکھتے جائیں گے، اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ سبق نمبر 20 کے ختم ہونے تک آپ نے کل 232 نئے الفاظ کو سیکھا جو قرآن مجید میں
41,111 مرتبہ آئے ہیں، اور کل قرآن مجید میں تقریباً 78,000 الفاظ ہیں. تو ماشاءاللہ ان میں سے 41,000 الفاظ کا تعارف آپ کے اس لیول میں ہو چکا ہے. تو امید ہے کہ لیول 2 میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے. اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.